أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن: الفتنة أشد من القتل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحلال بين والحرام بين. تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے. درود ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر. رحمہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے جو اصحاب ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. ومن التابعین الذین تبعوا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور علماء تابعین پر جنہوں نے اللہ رب العالمین کا دین ہم تک پہنچا دیا صحیح سالم. اس دور میں، اس دور کا حالیہ، ہر بندہ عالم ہے اس عالم فتن سے. کس قدر فتنے برپا ہیں اس دور میں، وہ دنیاوی لحاظ سے ہوں یا دینی لحاظ سے. ایک مومن، ایک مسلمان اسے پہچانتا ہے. یہ دور ایسا ہے کہ اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صبح کو بندہ مسلمان ہوگا، ایمان والا ہوگا، مومن ہوگا، اور رات ڈلے گی، سورج غروب ہوگا تو بندہ کافر ہو جائے گا. یہ وہ وقت ہے. رات کو بندہ اگر مومن ہے، مسلمان ہے، رات کی تاریکیوں میں، تو دن کے اجالوں میں وہ بندہ کافر ہوگا. یعنی ایمان کا جو سٹیٹس ہے، کوالٹی ہے ایمان کی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ جو آخر زمانہ ہوگا اس میں یہ کیفیت ہوگی، یہ حیثیت ہوگی ایک ایمان کی اور ایک مومن کی. بندہ اپنا ایمان بیچے گا. اب مثال کے طور پہ بندہ 5,000 میں اپنا ایمان بیچ سکتا ہے، ممکن ہے اس دور میں. بندہ 2,500 میں بھی، 2,000 میں، 1,000 میں اپنا ایمان بیچ سکتا ہے. اور یہ مثالیں ایسی ہیں کہ ان کو آپ کے سامنے لانا کوئی مشکل بھی نہیں اور آپ کو پتہ بھی ہے. اب مثال میں دیتا ہوں. یہ اب کل سلسلہ تھا ووٹنگ کا، بندے 5,000 میں بھی بکے ہیں. مطلب وہ نیوز آتی تھی
تو یہ سوچ پیدا ہوتی تھی کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، مومن ہے، اور 5,000 پہ پورا رکشہ بھر کے ووٹنگ کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ جو ہمارے امراء ہیں، ہمارے حکماء ہیں، ان لوگوں کا یہ طریقہ کار ہے کہ 5,000 نہ بندہ خریدو، بندے دا ایمان۔ یہ لیول ہے ہمارے ایمان کا اس دور میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ اپنا ایمان بچانا بہت مشکل ہوگا۔ ایمان پر چلنا، ایمان والا ہونا اس طرح ہوگا جس طرح بندے نے ہاتھ میں انگارہ پکڑا ہے۔ انگارہ پکڑنا ناممکن ہے۔ تو اس دور میں اپنے ایمان کو بچانا یہ بڑا مشکل ہے، یہ بڑا مشکل ہے۔ اپنے ایمان کی اصلاح کرنا، اسے ہر زد سے بچانا، یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الفتنۃ اشد من القتل۔ جو فتنہ ہوتا ہے نا، فتنہ، یہ دور فتن ہے۔ اس میں اتنے فتنے ہیں کہ بندہ اگر کاؤنٹنگ کرنا بیٹھ جائے، نشاندہی کرنا بیٹھ جائے، ناممکن ہے۔ مطلب اتنے رونما ہو چکے ہیں فتنے ہمارے معاملات میں، ہماری سیاست میں، ہماری ریاست میں، ہمارے علم میں، سیکھنے میں، سکھانے والوں میں، اتنے فتنے ہیں ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الفتنۃ اشد من القتل۔ قتل اتنی بڑی چیز نہیں جتنا بڑا فتنہ ہے۔ فتنہ قتل سے بھی بڑا زہریلا ہوتا ہے۔ وہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بندہ جب ایک سفر میں تھے، سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو وہ جنبی ہو گیا، بندہ احتلام ہو گیا۔ اس نے کسی سے سوال کیا، اسے علم نہیں تھا، اس نے کہا غسل کرو، حالانکہ تیمم بندہ کر سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ تم غسل کرو، بندہ مر گیا، بندہ فوت ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہالت کی جو شفا ہے، کیا وہ سوال نہیں ہے؟ کیا وہ علم نہیں ہے؟ تو علم جو ہے نا، علم وہ فتنے کو کلا کاما کرنے والا ہے۔ جو علم ہوتا ہے، علم، اللہ رب العالمین نے فرمایا الفتنۃ اشد من القتل۔ جو فتنہ ہے نا وہ قتل سے بڑا ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، فرماتے ہیں سمیعت رسول اللہ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے الحلال بین والحرام بین۔ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ ایک مسلمان مومن کے لیے، ایماندار کے لیے۔ مطلب جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ یہ ایک نیچرل بھی چیز ہے۔ اگر کوئی بندہ برائی دیکھتا ہے، بندے کا نفس بھی اسے روکتا ہے، نیچرل، کہ یہ غلط ہے۔ اس کا نفس اسے ملامت کرتا ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ کچھ معاملات اس طرح ہوتے ہیں جو واضح ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ یہ ہم نے اس کے نفس میں، اس کی یہ نیچرل میں ہم نے ڈالا ہے کہ وہ بندہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ غلط کام ہے، یہ برا کام ہے، بندہ جانتا ہے، واضح ہے۔ اور جن چیزوں کو، جو چیزیں ہم پر مشتبہ تھیں، ہمیں نہیں پتا تھا، اس چیز کا علم نہیں تھا، وہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس کی وضاحت کر دی، اس کی ڈسکرپشن آپ کے سامنے رکھ دی، بھئی یہ ہے۔ اگر اس کا نہیں پتا، جس طرح مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ معاملات ہیں، سود پہلے جائز تھا، فرمایا یہ غلط ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یہ سود کی وعید ہے، یہ سود غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اب بندے کو زنا بھی پہلے کرتے تھے لوگ، ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین نے واضح کیا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اگر زنا کیا تو یہ حدیں ہیں، یہ ان پر ایکٹ ہوگا، یہ لا کا، یہ سارا قرآن نے واضح کر دیا۔ اور آپ نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، ہر چیز واضح ہے، ہر چیز۔ اور آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام امن من الحرام۔ ایک وقت آئے گا لوگوں پر، یعنی یہ وقت، علماء نے اس وقت کو مینشن کیا ہے، یہ وہ وقت ہے دور فتن۔ ایک وقت ایسا ہوگا
کہ بندہ پرواہ نہیں کرے گا، نہ حلال کی پرواہ کرے گا نہ حرام کی پرواہ کرے گا، جتوں مال آیا ہڑپ لو۔ اب ہم دیکھیں نا، ہم اپنے ایمان کا لیول چیک کریں کہ ہم حلال حرام کی تمیز کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں کر سکتے، ہماری ایمان میں کمزوری ہے، ہمارے ایمان میں کمزوری ہے۔ اپنے ایمان کی اصلاح کرنی ہے، ہم نے ہر طرح اصلاح کرنی ہے۔ فرمایا ایسا وقت آئے گا لوگوں پر کہ بندہ پرواہ نہیں کرے گا۔ ایک تو تھا نا، بندہ سٹرگل کرتا ہے اس میں کہ بھائی میں جانوں کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ وقت ہی ایسا ہوگا کہ ہر بندہ پرواہ ہی نہیں کرے گا، مال کتوں آن دیا، بس آن دیا کوٹھی بناؤ۔ تو یہ حال ہوگا، یہ حالت ہوگی، بخاری کی روایت۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وبینہما مشتبہات، دین واضح ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ قرآن کا کنسپٹ، حدیث کی جو ڈسکرپشن ہے، جو وضاحت ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہاں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بندے پر شبہ ہیں، بندے کو نہیں پتہ چلتی، جس طرح مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمن کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ اللہ کے ایمان کا معاملہ ہے، اللہ ہے، اللہ کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ آسمان پر ہے۔ اب یہ مشتبہ معاملہ ہے، اس کی وضاحت نہیں ہے، اب اس کے پیچھے پڑھنا، اس کی تعویلوں میں پڑھنا، ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، بندہ گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ ہے کہاں ہے؟ جس طرح اللہ نے بتایا الرحمن علی العرش استویٰ، فرمایا دین واضح ہے، ہاں کچھ معاملات ہیں جو آپ پر مشتبہ ہیں، جس کی وضاحت نہیں ہے، اور قرآن میں ہے کہ ایسی چیزوں کے پیچھے پڑھو ہی مت جو آپ کے لیے واضح ہی نہیں کی گئی، جو واضح کی گئی ہیں انہیں مانو، جو مشتبہ ہیں اگر اس میں تم پڑھو گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے مثال دی، اس کی مثال اسی طرح ہے جس طرح ایک کھیت ہے، اس کے درمیان ایک چرواہا جو بکریاں چرواتا ہے، وہ اپنے بکریوں کو، اپنے جانوروں کو اس چراگاہ کے ارد گرد چھوڑ دے، ٹھیک ہے، وہ تو جانور ہے، ممکن ہے کہ وہ اس کھیت سے کھا لے، اس کھیت میں چلا جائے وہ جانور، ممکن ہے۔ فرمایا یہی چیز ہے، اگر تم ایسی چیزوں کے پیچھے پڑو گے جن کو ہم نے واضح ہی نہیں کیا، تم گمراہ ہو جائے گا۔ جس چیز کو اللہ نے حرام کہہ دیا، جس چیز کو اللہ نے واضح نہیں کیا، فرمایا اس کے پیچھے مت پڑو۔ یہ جو محاریم ہیں، جس چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، فرمایا یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، وہ ذرائع جو ہیں اس کے پاس بھی ہم نے نہیں جانا، وہ سود کے جو ذرائع ہیں اس کے پاس بھی ہم نے نہیں جانا۔ یہ ہماری جو ٹیکنیکل ہم اپنا ذہن یوز کرتے ہیں نا، نہیں، میں ایک مطلب اول لیول کی بات کرنے لگا ہوں کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ اس بات پر جاتے ہیں کہ IMF جو سود والا معاملہ ہے، یعنی ہمارا نظام ہی سودی معاملات پر ہیں، تمام کے تمام معاملات ہم کمپرومائز کیے جاتے ہیں، اس کے بغیر معاملہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ غلط ہے، یہ تمہاری ٹیکنیکلی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا، یہ اللہ کی حد ہے، اس میں پڑو گے اتنے فتنے برپا ہوگے تم سے سنبھلیں گے۔ اب دیکھیں یہ قرضہ لیتے ہیں اور ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے، اول لیول پہ میں بات کر رہا ہوں، وہ ہمیں ماننی پڑتی ہیں، جو انہوں نے کہنا ہے ہم نے ماننا ہے۔ تو ایک میں نے مثال دی ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن ہماری کونسلنگ کر رہا ہے، بھائی نہیں، اس طرح نہیں ہے، سود کو چھوڑنا ہوگا، ایسی چیزوں میں مصلحت کمپرومائز کام نہیں آتی، ایسی چیزوں میں یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوہا فلا تعتدوہا، اس سے آگے مت بڑھو گے فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، زبیر بن عدی، یہ تابعی ہیں رحمہ اللہ، یہ فرماتے ہیں اتینا انس بن مالک، انس کہ ہم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، ہم نے اپنے حاکم کی شکایت کی کہ ان کی طرف سے یہ معاملات ہو رہے ہیں جو دین کے بالکل اپوزٹ ہیں، خلاف ہیں۔ فرمایا کہ اصبروا، صبر کرو، فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِّنْهُ حَتَّى تُلْقُوا رَبَّكُمْ سَمِعْتُهُ مِن نَّبِيِّكُمْ۔
فرمایا کہ صبر کرو اس پر، یہ جو اوپر سے معاملہ ہے اس پر صبر کرو۔ اب فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ ہر آنے والا دن پہلے سے برا ہوگا، ہر آنے والا دن پہلے سے برا ہوگا، حتیٰ تلقوا ربکم، حتیٰ تلقوا ربکم، حتیٰ تلقوا ربکم، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو گے۔ یہ میں نے تمہارے نبی سے یہ بات سنی تھی۔ تو یہ جو ہمارے، اب دیکھیں ایک بات کرنے لگا ہوں کہ ہمارے دور میں سیاسی لحاظ سے، ریاستی لحاظ سے یہ جو معاملہ چلا آ رہا ہے، کتنے سیاست میں کتنے فتنے ہیں، اور حق باطل کو پہچاننا مشکل ہے، حق باطل کو پہچاننا مشکل ہے، اور کیا اسے کہتے ہیں کرپشن، کرپٹ، ہر بندہ ہی ملوث ہے، ٹھیک ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آنے والا دن، ہر آنے والا دن پہلے سے برا ہوگا۔ کیوں؟ ہم نے قرآن کے ایک قانون کو نہیں اپنایا۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ہم امراء کو کیا دیکھیں، ہر بندہ اپنے اندر ایک طاغوت ہے، ایک فرعونیت لے بیٹھا ہے ہر بندہ۔ ہم اپنے ہی ایمان کا لیول چیک کریں، ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے؟ ہم خود ہم کرپٹ ہیں ہر لحاظ سے، دینی لحاظ سے دیکھیں، جس لحاظ سے بھی۔ اور ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، ہم کہتے ہیں انہوں ووٹ دیں گے، انہیں آن کے ملک سیٹ کرنا ہے۔ فرمایا نہیں، اللہ رب العالمین جو ہیں، جب تک قوم خود اپنے آپ کو نہیں بدلتی، اللہ رب العالمین بھی اس قوم کی تقدیر نہیں بدلتا۔ اب یہ بات کی جاتی ہے کہ ہر بندہ ہی کرپٹ ہے، چھوٹے تو لے کے بڑے تک، ٹھیک ہے، چھوٹے پہلے صحیح ہوں، میں اس چیز کے خلاف ہوں۔ پہلے جو امیر ہے، امیر، اس کا سیٹ ہونا لازمی ہے، اس کا سیٹ ہونا لازمی ہے۔ جب وہ بندہ کرپٹ نہیں ہوگا نا، کسی کی جرت نہیں کہ نچلا طبقہ کوئی اس طرح کا معاملہ کرے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، جو قوم اپنے آپ کو نہیں بدلتی، چینج نہیں کرتی، تبدیلی نہیں لاتی، اللہ رب العالمین بھی اس قوم کی تقدیر کو کبھی نہیں بدلتا۔ یہ سیاسی ہمارا اختلاف ہے، اس کا فتنہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال حرام واضح ہیں، بعض چیزیں ہیں جو مشتبہ ہیں، بندے کو نہیں اس چیز کا علم، ٹھیک ہے۔ لا یعلمھا کثیر من الناس، اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ علم۔ ہمارے پاس علم نہیں ہے، مطلب کوئی بھی ہم نے کام کرنا ہے، علم کا ہونا تو ضروری ہے نا، علم کا ہونا ضروری ہے۔ اور فتنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ذہاب العلم۔ جو علم ہے وہ چلا جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ علم یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھیں یونیورسٹی، کالجز، یہ آگے سے زیادہ مطلب یہ فروغ ہیں، انہیں کتنا مطلب یہ زیادہ ہیں آگے سے۔ علم قرآن کا ہے، علم جو ہے وہ حدیث کا ہے، یہ لا ہے سب سے بڑا۔ معاملات میں یہ ہے قانون، ہمارے دین میں یہ ہے سارا کنسپٹ، یہ دوسرا علم نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان من اشراط الساعہ یرفع العلم، قیامت کی نشانی ہے یہ کہ علم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ بظاہر ہم دیکھیں تو کالجز زیادہ ہیں، جو لائبریری ہیں وہ زیادہ ہیں، کتب میں اضافہ ہی ہوا ہے، کم نہیں ہوئی، علم بہت زیادہ ہے، لیکن علم کون سا ہے؟ علم دین کا ہے، جس سے ہم مطلب ناآشنا ہیں، ہمیں علم نہیں ہے۔ اب یہ ہر مطلب طبقے کے لیے یہ میسیج ہے۔ ریاستی معاملات میں ہم نے قرآن کا لاؤ نہیں اپنایا، ٹھیک ہے، اور دوسرے جو ہمارے یہ مدارس میں آ جائیں، ٹھیک ہے، علم کے لحاظ سے ہم نے وہ علم بچوں کو نہیں دیا جو قرآن حدیث کا علم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم قرآن حدیث کو اس کی اسٹیبلش نہیں کریں گے تو کبھی بھی اقامت دین وہ ریاست نہیں آئے گی جو اللہ رب العالمین کی ریکوائرمنٹ ہے، قرآن کی ہے۔ ہم نے ہر طبقے میں، ہمارے ہر طبقے میں تنقیص العلم ہے، علم ہے ہی نہیں۔ اور نبی نے فرمایا قیامت کی نشانی یہ ہے کہ علم جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا۔ وَيَثْبُتُ الْجَهْلِ، ہر طرف جاہلیت ہو، کھوتے ہی کھوتے ہوں گے، مطلب جاہلیت ہوگی۔ اب دیکھیں کالج میں بندہ کتنے سال لگاتا ہے، لیکن جو قرآن نے سکلز دیے ہیں، وہ تربیت جو قرآن نے کی ہے وہ ان کے پاس نہیں ہوتی۔
ٹھیک ہے، تو وہ جہالت ہے۔ وَيَثْبُتُ الْعِلْمُ، جب ہم اس علم کو ساتھ اٹیچ نہیں کریں گے، میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ جہالت میں نے کیوں بولا؟ اب نام نہاد جو پروفیسر ہیں جتنے بھی ہیں یہ طبقے والے، وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے پاس قرآن حدیث کا علم تو نہیں ہے، لیکن آگے جو کنوے کرتے ہیں علم، وہ اس کا لبادہ اوڑھ کے آگے کنوے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے پاس اصل علم ہوتا نہیں۔ مثال کے طور پر فی الحال میں مینشن کر رہا ہوں ایک بندے کو، غامدی ہے، ٹھیک ہے، جو یہ فتنے برپا کرنے والے 2-4 لوگ ہیں، مینشن کرنا بھی یہ حق ہے ہم پر کہ لوگ گمراہ نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اب وہ بندہ ہے، وہ ایسا بندہ ہے کہ جو 2 لفظ انگلش سے بولے تو لوگ اتنے کنوینس ہوئے اس وہی علم ہی اس کے پاس ہے، علم ہی اس کے پاس ہے۔ فرمایا نہیں۔ اب دیکھیں، جو بندہ عیسیٰ علیہ السلام آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ کل آمن وملائکتہ ورسلہ، رسولوں پر ایمان نہیں لاتا، وہ بندہ آپ کو دین سکھا سکتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری وقت میں رونما ہوں گے، یہ ہم نے حدیثوں میں پڑھا، قرآن میں اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک کتنی جگہوں پر ہیں، ٹھیک ہے، اور اجماع ہے امت کا، اس کے خلاف ہٹ کر ایک بندہ آپ کو علم دے رہا ہے، تو آپ کس کو پکڑیں گے؟ اگر اس کو پکڑیں گے تو فتنہ برپا ہوگا۔ یہ ہے، یہ میں آپ کو مثال دینا چاہ رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے نزدیک ایسے لوگ آئیں گے جو دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، دجل کریں گے، فریب کریں گے، دین کے علم کو اس طرح آگے مطلب فروغ دیں گے، آگے پہنچائیں گے لوگوں کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اپنے کانوں کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے قیامت کے نزدیک ایسے لوگ آئیں گے جو لوگوں کو دین دیں گے، لوگوں کو علم دیں گے، لیکن وہ کیا ہوں گے؟ یمرقون من الاسلام کما یمرق السہم من الرمیہ، مطلب من قول البریہ، ایسی باتیں کریں گے جو آپ نے کبھی سنی نہیں ہوں گی، دنیا سے سب سے بہترین بات آپ کو لگے گی، یار انہیں تو کمال ہی کر چھڑی، یہ دل نو خوبی ہے، دل میں جا کے لگی ہے بات، لیکن فرمایا وہ فتنہ ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے لوگوں کو سنتے ہیں نا، ٹھیک ہے، دل نو خوبی گل، فرمایا وہ آپ کے لیے فتنہ ہے۔ من قول البری، بخاری کی روایت، علی فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو آپ کو دین پہنچائیں گے، لیکن وہ دین کیا ہوگا؟ فرمایا وہ جو دیندار ہوں گے، جو دین پہنچا رہے ہیں، وہ اسلام سے اس طرح خارج ہو چکے ہوں گے، اسلام سے اس طرح خارج ہوں گے جس طرح ایک بندہ شکار کرتا ہے اور جانور کو تیر مارتا ہے اور تیر جانور کے پار ہو جاتا ہے، فرمایا اس طرح اسلام ان کے لا یجاوز ایمانہم حناجرہم، ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، ان کے پاس دین کا وہ علم نالج نہیں ہوگا، لیکن آگے دین دے رہے ہوں گے۔ تو یہ سبب ہے فتنے کا۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، ہماری ریاست نے مطلب جو بھی لا انہوں نے ایکٹ جو اسٹیبلش کیا ہے، یہ حدود زنا کی، چوری کی، یہ وہ قرآن حدیث کے بالکل اپوزٹ ہے، کوئی نہیں قرآن حدیث، تو فتنہ برپا ہوا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو لوگ ہیں، یہی بندہ کہتا ہے کہ رجم، دین نے رجم، جو شادی شدہ سے یہ معاملہ کرے گا اس کے لیے رجم ہے۔ اب یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ رجم نہیں ہے قرآن میں، رجم نہیں ہے قرآن میں۔ یہ بندہ کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج نہیں کی، قرآن کہہ رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، ٹھیک ہے۔ اب ایسے بندے سے جب آپ علم لیں گے، آپ کا مرجع، آپ کا ریفرنس یہ بندہ ہوگا، تو بتائیے فتنہ برپا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ فتنے کے جو سبب ہیں نا، وہ یہی ہے کہ ہمارے جو ریفرنس، ہمارا جو مرجع مصادر ہیں وہ اچھے نہیں ہیں۔ ہم جو علم ہے، علم جو لیتے ہیں وہ ہم کسی سے بھی لے لیتے ہیں، بازاروں ہی 10 سری جوتی چیک کرنی ہے، علم ہم نے ایک بندے سے لے لینا، گل سے ہی کرتا ہے، مطلب بات اتنی اچھی کرتا ہے کہ دل کو جا کے لگتی ہے۔ بھائی یہ نہیں ہے، اس بندے کا بھی کوئی سٹیٹس ہونا چاہیے، کوئی کوالٹی ہونی چاہیے جو قرآن حدیث نے بتائی ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، جو قرآن کو جاننے والا ہے، حدیث کو جاننے والا ہے۔
اب یہ جو پردے کا معاملہ ہے، کتنے معاملات ہیں، غار حرا، یہ ایسے بندے ہیں جو ایسی باتوں کو اپنی تفہیم سے، اپنے فہم سے ڈینائی کرتے ہیں، اور قرآن ان کو آرگیو کرتا ہے، ثابت کرتا ہے، اور یہ کہتے ہیں ہے ہی نہیں۔ تو فتنے کا سب سے بڑا سبب، ہم نے جہاں سے دین لینا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے جہاں سے تعلم کرنا ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ہمارے مرجع ریفرنس ہیں وہی اچھے نہیں ہیں، وہی علماء سوء ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک واقعہ کا ذکر کیا، ایک فتنے کا ذکر کیا، تو وہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی فرما دیا کہ ذاکا عند اوان ذہاب العلم، یہ وہ وقت ہوگا جب علم جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا، جو علم ہے وہ اٹھا لیا جائے گا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیف یذهب العلم، علم کیسے اٹھ سکتا ہے؟ ونحن نقرأ القرآن، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ونقرئ ابناءنا، وہ ہم اپنے بیٹوں کو سکھائیں گے، ویقرئہ ابناؤنا ابناءہم، اور وہ آگے اپنے بیٹوں کو، الی یوم القیامہ، تسلسل، کنٹینیو یہ معاملہ ہوگا۔ لیکن پھر بھی علم کیسے اٹھ جائے گا؟ ہمارے ذہن میں بھی بات آئی، بھئی یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے، علم تو ہے، علم کیسے اٹھے گا؟ وہ صحابی کا بھی یہ مطلب یہ شبہ تھا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، فرمایا کہ ان کنتو ثقلت کا، وہ جن کا جو یہ بیان کر رہے ہیں حدیث، ان کا نام زیاد ہے، وہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ثقلت کا امک، زیاد تیری ماں تجھے گم پائے، ٹھیک ہے، کہ ان کنت لاراک من افقہ رجل بالمدینہ، میں تو تمہیں سمجھدار بندہ سمجھتا تھا، مدینے میں سب سے زیادہ تمہیں سمجھدار سمجھتا تھا کہ تو بڑا نالج والا بندہ ہے، تو تمہیں یہی نہیں پتا، اس سے یہ پتہ چلا بڑے سے بڑا امام فقیہ ہو، ٹھیک ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، امکان ہے، ممکن ہے، پرفیشنل کوئی بندہ نہیں ہوتا دنیا میں، پرفیکٹ کوئی نہیں ہے۔ ہم نے جو اپنے ائمہ بنائے ہیں، ہم نے انہیں پروفیشنل بنا دیا ہے، اور دین میں جو بگاڑ، فتنہ، جو یہ کیا تفرق آیا ہے، اس کی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو پروفیشنل نہیں مانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پرفیکٹ نہیں مانا، ان کے علاوہ ہر چیز جو ہے اس میں نقص ہو سکتا ہے، بھائی ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا، میں نے پوچھا، تو وہ فرمانے لگے کہ تجھے پتہ ہی نہیں ہے، میں تمہیں سمجھتا تھا سب سے تو ذہین بچہ ہے، بندہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولیس ھذہ الیہود والنصارى، کیا یہ یہود و نصارہ جسے تم دیکھ رہے ہو، یقرؤون التوراۃ والانجیل، یہ تورات انجیل نہیں پڑھتے؟ پڑھتے تو یہ بھی ہے، جس طرح تم کہہ رہے ہو کہ قرآن ہم پڑھیں گے، آگے پڑھائیں گے، قرآن قیامت تک یہ سلسلہ، پڑھتے تو یہ بھی ہیں، لیکن لا یعملون بشیء مما فیہما، عمل نہیں کریں گے، ان حدود کا اسٹیبلش نہیں کریں گے، ان کو قائم نہیں کریں گے۔ یہ ہم اپنے سیلف مطلب یہ دیکھیں، خود کو دیکھیں یا ریاستی معاملات میں دیکھیں، اگر دین کا جو لا ہے وہ قائم نہیں ہوگا، وہ ثبت نہیں ہوگا، تو کبھی بھی فتنہ ختم نہیں ہوگا۔ اب عبداللہ، یہ بات یاد رکھیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مفسر قرآن جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح وہ کہہ رہے تھے ہم قرآن پڑھتے ہیں یہ وہ، تو فرمایا کہ حفظ جو ہے نا، لیس حفظ القرآن بحفظ الحروف ولیکن باقامت الحدود، یہ حفظ کو یاد کر لینا، یعنی حفظ کی انہوں نے ڈیفینیشن بتائی کہ یہ جو ہم جن سے علم لیتے ہیں، ٹھیک ہے یار، حافظ ہے حدیث کا، قرآن کا، فرمایا جو حفظ کی ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے؟ یہ ڈکشنری ہے جو آپ نے سمجھی کہ یاد کرنا، ڈیفینیشن اس کی تعریف یہ ہے کہ اس کی حدود کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا، اس کی اسٹیبلش کرنا، یہ ہے قرآن کی حفاظت کرنا، یہ ہے حدیث کی حفاظت کرنا۔ نہ ہم نے اپنے گھروں میں حفاظت اس طرح کی، اپنے بچوں کو تو ہم نے کئیوں نے حفاظ بنایا، لیکن ان کی حدود جو لمٹ ہیں ان کو ہم نے قائم نہیں کیا، وہ کسی بھی طبقے میں آپ لے جائیں، یہ مجموعی میں نے بات کی ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
اللہ اکبر. ہم ظاہری دیکھیں، ظاہر ہم دیکھیں تو بڑا علم ہے دنیا میں. یہ میں ایک سبب بتا رہا ہوں کہ دور فتن میں سب سے بڑا یہ کون سا سبب ہے کہ فتنہ رونما ہوا، کون سا سبب ہے؟ وہ ہے علم کی کمی. اور اگر علم ہے تو دینے والے کیسے ہیں، اور ان کے پاس علم کیسا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ قیامت کے نزدیک حدثاء الاسنان، ضعفاء الاحلام، اتنے بیوقوف لوگ آئیں گے، اتنے بیوقوف لوگ اور کم عقل ہوں گے، لیکن وہ قرآن اس طرح پڑھیں گے کہ کمال کر دیں گے، لیکن ایمان کی ایک رمق، ایک ذرہ بھی ان کے دل میں نہیں سمایا ہوگا. یہ اور فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا. میں آپ کا ایک آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا، یار کتابیں انیاں، ٹھیک ہے، علماء اتنے، ٹھیک ہے، لیکن علم کیسے اٹھایا گیا؟ حالانکہ قیامت کی نشانی تو ثابت ہوگی، علم تو ہے ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن لائبریری تو ہیں، کتابیں تو بڑی پڑی ہیں، مصنف ہزاروں میں ہیں، مؤلف جو ہیں وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، لاکھوں میں ہیں. علم کیسے اٹھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے نا، ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر کسی نے دیکھنا نا من سرہ ان یعلم کیف ذہاب العلم، کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے، کوئی اپنے علم میں بات لانا چاہتا ہے کہ علم کیسے اٹھتا ہے، علم کیسے اٹھتا ہے، علم کا مطلب علم کیسے زائل ہوتا ہے، فرمایا وہ اسے دیکھ لے. ہاکذا ذہاب العلم. یہ زید بن ثابت فوت ہو چکے ہیں، یہ علم کا بہت بڑا ذخیرہ ساتھ لے گئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال. اللہ رب العالمین علم کھینچتے نہیں ہیں لوگوں کے دلوں سے، علم اٹھا لے اس طرح، یہ اس کی مطلب تعریف نہیں ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، اس طرح نہیں کہ لوگوں کے دلوں سے اٹھا لیا جائے گا، نہیں. فرمایا کہ وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ. اللہ رب العالمین جو علماء حق ہیں، جو اچھے مصادر ہیں، ہمارے مرجع ہیں، اللہ رب العالمین انہیں اٹھا لے گا، اللہ رب العالمین انہیں اٹھا لے گا. پھر لوگ ایسے لوگوں کے پاس تلمذ اختیار کریں گے، وہ چاہے آن لائن ہو، وہ چاہے مطلب جا کے فیس ٹو فیس، لوگ اس طرح ایسے لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھیں گے، ان سے علم حاصل کریں گے جو ضعفاء ہوں گے، جن کو دین کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوگا، اپنا فہم استعمال کریں گے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ قیامت کے نزدیک ایسے لوگ آئیں گے، سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے طرف سے بات کروں بینی و بینکم خطا، فرمایا میری میرا جو فہم ہے وہ دجل بھی ہو سکتا ہے، فریب بھی ہو سکتا ہے. مطلب جو قرآن حدیث کا علم ہے اس کی تفہیم میں ہے، ہم نے سمجھنا ہے. یہ نہیں کوئی بندہ بھائی انہیں کمال کی گل کر چھڑی، انہیں ٹیکنیکل گل کی، نہیں. جو قرآن حدیث کا علم ہو، اجماع کا علم ہو اور صحابہ تابعین کے فہم والا علم ہو، وہ ہم نے علم دینا ہے. آج جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے نزدیک جب کوئی عالم نہیں رہے گا تو اتخذ الناس، اللہ رب العالمین جب علماء کو اٹھا لیں گے، لم یبقی عالم، کوئی عالم نہیں رہے گا. علماء حق ابھی تو پھر بھی ہیں، علماء قیامت کے نزدیک نہیں رہیں گے. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتخذ الناس رؤوسا جہلا، لوگ جو ہیں وہ جاہل لوگوں کو علماء پکڑیں گے، جاہل لوگوں کو پکڑ لیں گے، ان سے علم کو سیکھیں گے. اور یہ ہو رہا ہے. یہ تفرقہ بازی کیوں ہوئی؟ ٹھیک ہے، یہ ہماری جو امت ہے وہ ڈیوائیڈ چلو ہو گئی، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں ڈیوائیڈ ہوگی، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے اپنا ڈیفینس، اپنا دفاع کیسے کرنا ہے ان لوگوں سے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ قیامت کے نزدیک ایسے لوگ ہوں گے، کچھ لوگ ان علماء سے، ایسے خطباء سے علم حاصل کریں گے جو کچھ نہیں جانتے. تو ہم نے ان لوگوں سے بچنا ہے، ہم نے وہ امت بننا ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا لا تزال طائفۃ من امتی، ایک کو امت فتنے سے نہیں کدی ہوئے گی مبتلا. وہ کون ہے؟ علماء حق. وہ امت ہے جو میری حدیث، قرآن میری حدیث اور صحابہ کرام کے پیچھے ان کو فالو کرے گی، ان کو سبسکرائب کرے گی. آج ہم کن کو کرتے ہیں؟ گل چنگی کرتے ہیں انہوں یہ چینل نو لائک کر دو، یہ چیز نہیں ہے. تلمذ میں جو چیز آپ کو ملنی ہے نا، فیس ٹو فیس علماء میں،
ٹھیک ہے، وہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. خیر، تو کم از کم جو ہم سنتے ہیں، آن لائن سنتے ہیں، ان علماء کو سنیں جو علماء حق ہیں. سب سے پہلے جو فتنہ برپا ہوتا ہے نا، جو فتنہ اپنی یلغار دکھاتا ہے، وہ ایمان کی طرف سے دکھاتا ہے. بندے کا ایمان کمزور کرتا ہے، بندے کا ایمان کمزور کرتا ہے. یہ آپ نے دیکھا نہیں، یہ لوگ کہتے ہیں یہ تنگ نظر والا ہے، یہ تنقید کرتا ہے لوگوں پر، ٹھیک ہے، اور وہ خود کیا کہہ رہا ہے، قرآن کے اپوزٹ کیا مسئلہ بیان کر رہے ہیں. بھائی قرآن حدیث میں اتنی سختی نہیں ہے، یہ حجاب اور عورت یہ چہرے کا نہ بھی کرے کوئی مسئلہ نہیں. اور یہ ایسے لوگ کہہ رہے ہیں، ایسے لوگ آپ کو علم دے رہے ہیں. غار ہرا اس کا کوئی پس منظر نہیں ہے، اس کا کوئی پس منظر نہیں ہے، اور قرآن حدیث اسے بیان کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یا قرآن حدیث کو بیان کریں گے اور ایسی تفہیم آپ کو دیں گے جو قرآن حدیث کو سے بالکل ٹکرا رہی ہے. علماء کو پکڑیں، علماء حق کو پکڑیں. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں لولا العلماء لصار الناس کالبہائم، علماء نہ ہوندے لوگ جو ہیں وہ بکریوں کی طرح ہوتے، چوپاؤں کی طرح ہوتے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ یہ ہمارے جو حکمران ہیں، ہم کم از کم اسے مسلمانوں کا حکمران کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے تو ایک عالم ہوتا تھا نا، جس طرح خلیفہ پہلے دوسرے تیسرے، اب مسلمانوں کے حکمران ہیں. کوئی مطلب حدود نہیں قائم کی. اگر کچھ رمق باقی ہے ایمان کی تو علماء حق کی وجہ سے ہے. تو یہ لوگ ہوتے تو دیکھیں نا، کوئی مطلب بھیڑ بکریوں کی طرح لوگوں کو رکھا ہوا ہے، ایسے ہی ہے نا، کوئی حد نہیں، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے، زنا عام ہوا، فرمایا قیامت کی نشانی ہے کہ ویشرب الخمر. جدو پارلیمنٹ سے کھلو کے ایک مولوی نے کہنا شراب حلال ہے، کہاں ہے؟ ویڈیوز موجود ہے، ریفرنس موجود ہے. فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے، شراباں حلال ہونی ہیں. جدو یہو جے لوگ آن گے نا اٹھے، ٹھیک ہے، ممبروں پر بیٹھیں گے، فرمایا وہ شراب بھی حلال کریں گے، لوگ پئیں گے وسکی بنا کے، اس کا ٹائٹل بدل دیں گے وَيَظْهَرُ الزِّنَا، زنا عام ہوئے گا. جدو حدانی لانیاں الزانیۃ والزانی اللہ، یہ قرآن نے کیا بولا کہ لوگوں کی وہاں جماعت موجود ہو، انہیں عبرت ملے وہاں سے، وہ آگے سے یہ کام نہ کریں. جب ایسے حکمران ہوں گے، ایسے معاملات ہوں گے تو پھر یہی ہے. اگر لوگ کسی حد تک ٹھیک ہیں تو وہ علم ہے جو علماء نے دیا ہے، وہ علم ہے. علم کے ساتھ خود کو اٹیچ کیجئے. یہی حلال و حرام، جب تک ہم علم اپنے اندر شعور نہیں لائیں گے تو ہمیں حلال و حرام کا پتہ نہیں چلے گا. لوگوں کو نہیں پتہ. یہ تو ہوگی نا ایک اسٹیٹ والی بات. اول بات یہ ہمارے لوگوں کو نماز کا نہیں پتہ، روزوں کا نہیں پتہ، ٹھیک ہے، ان چیزوں کا نہیں پتہ. اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ، آخری بات یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے نزدیک اس طرح ہوگا کہ اسلام اس طرح مٹ جائے گا جس طرح کپڑے سے داغ مٹ جاتا ہے. لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ اسلام کیا ہے، لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ دین کیا ہے، لوگوں کو نماز کا نہیں پتہ ہوگا، ولا صیام ولا صلاح. اور ہم اتنے مطلب ایک کیا اسے کہتے ہیں، ہمارے اوپر یعنی یہ کسیل ہے کہ ہم لوگ سیکھنا بھی نہیں چاہتے. اگر سیکھنا ہے تو ان سے سیکھنا ہے. یہ ہے فتنہ رونما جہاں سے ہوا، یہ چیز ہے. ایک ہم نے علم حاصل نہیں کرنا تو ہمارے ہاں یہ دین کیسے ہمارے واضح ہوگا. ایک اگر ہم نے سیکھنا ہے تو کیسے علماء سے ہم نے سیکھنا ہے. جب ایسے ہم پکڑیں گے تو یہ پھر پارلیمنٹ میں ان لوگوں کو پروٹیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے، اس ریاست کو پروٹیکٹ کریں گے. یہ پھر ہمارے اندر وہ یعنی وہ ایکٹ ریئیکشن پیدا ہوگا کہ آپ کی سوچ ہے، آپ کی سوچ ہے. تو یہ آج کا خطبہ تھا کہ علم جو ہے وہ سیکھیں دین کا، اسلام کا، وہ خواہ چھوٹا جز ہو یا بڑا ہو. ٹھیک ہے، تو علماء کو دیکھیں، علماء حق کو پہچانیں، ان سے علم لیں. ہر کسی سے نہیں کہ وہ اس نے بات اچھی کی وہ سٹیٹس لاتا ہے کہ کنوے ہوندے ہیں، آگے شیئر فارورڈ ہوندے ہیں، پرموٹ ہوندے ہیں. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے، ایسی بات کو آگے پرموٹ کرتا ہے، فروغ دیتا ہے کہ جو میں نے نہیں کی، فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ آگ بنا لے. یہ کوئی معمولی میٹر ہے، سینسٹیو میٹر ہے، یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے. اور یہ ہم چلو دیندار طبقہ ہیں، ہم کم از کم اپنے علم جو ہے اس کی اصلاح کریں، ہم اپنے جو ریفرنس ہے اس کی مطلب اصلاح کریں. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی
اور علم سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آخر دعوانا